بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 53۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے 2 دن مجھے دے دے اور عمر کی پوری زندگی کی عبادت لے لے تو میں سمجھوں گا کہ سودا سستا ہے۔ رات وہ کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں گزاری، اور دن وہ کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد ارتداد پھیل گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اور اسلام کا دعویٰ کرے گا میں اس سے بھی جہاد کروں گا، اور یہ کہا کہ تم الدین ینقص وانا حی، دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، اسی وجہ سے اسلام کی ترقی برابر ہوتی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ دن بھی یادگار ہے اور وہ رات بھی یادگار ہے، تو ایسا جانثار ساتھی کسی پیغمبر کو نہیں ملا جیسا جانثار ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ تھے۔ وہ چپکے سے غار ثور میں جا کر دن بھر کی مکہ مکرمہ کی رپورٹ دیتے تھے اور رات ہی میں واپس آ جاتے تھے۔ عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ یہ بکریاں چراتے چراتے وہاں پہنچ جاتے اور یہ دونوں حضرات ان کا دودھ نکال کر نوش فرماتے۔ اتنی بہترین پلاننگ کے ساتھ یہ سب کام ہو رہا تھا، اپنی جگہ بالکل سب انتظامات تھے۔ وہاں پر آپ نے 3 دن قیام فرمایا اور پھر عبداللہ بن اریقیط سواریاں لے آیا اور آپ دونوں حضرات اس کی رہنمائی میں مکہ معظمہ سے چل پڑے۔ مکہ کے لوگ 3 دن تو بہت آپے سے باہر ہوئے۔ جب کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو آدمی ان دونوں حضرات کو زندہ یا مردہ لے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ مجرموں کو پکڑنے کا پرانا طریقہ ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو کلاں کو پکڑ کر لے آئے اس کو اتنے لاکھ انعام دیا جائے گا۔ اب لوگوں کے اندر لالچ آیا تو ایک سردار سراقہ بن مالک تھے، ان کو کچھ پتہ چلا تو انہوں نے اپنا گھوڑا لیا اور چل دیے۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصرت فرمائی کہ پختہ زمین میں ان کا گھوڑا دھس گیا اور بالکل جام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ گھوڑا نکل کر پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر شیطان نے بھڑکایا کہ 100 اونٹ ملیں گے، آسان کام نہیں ہے، کچھ کوشش کر لو۔ جیسے ہی کوشش کی گھوڑا فوراً پھر دھس گیا۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد اس نے پناہ مانگی اور کہا کہ حضور اب میں واپس جاؤں گا اور جو اس راستے سے آئے گا اس کو بھی واپس کر دوں گا، آپ دعا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پھر اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک امان کا پرچہ لکھ دیجئے کہ جب قوت حاصل ہو تو مجھ سے کوئی انتقام نہ لیا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو امان دے دی۔ اب یہ وہاں سے لوٹے اور جو بھی راستے میں ملتا اس سے کہتے کہ میں دیکھ آیا ہوں ادھر کوئی نہیں ہے، اور ہر ایک کو واپس کرتے رہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت آگے تشریف لے جاتے رہے۔ ایک مقام پر ایک آدمی اور ملا اور وہ 70 آدمیوں کے ساتھ آپ کی تلاش میں تھا، لیکن اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پورا قافلہ اسلام میں داخل ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔